الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم وخطاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام. میرے محترم جو کسی اور نام سے مشہور ہے کیا ہے ہیرو بابا کے نام سے مشہور ہے. ان کی طرف سے پوسٹر اور دامنوں میں میرے نہایت ہی واجب کرام دوست جناب محمد سلیم شاہ صاحب سونوردی ابھی کسی صاحب نے بھیجا ہے کہ اپنی زبان سے نعت کے 2-3 شعر سنا دو. ارے 2-3 شعر کیا ساری رات پڑھ سکتا ہوں خدا کے کیا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. اسی طرح میں بھی خدا کے فضل سے پڑھ سکتا ہوں مگر میں نعت ہی کے چند شعر سناؤں گا. پہلے یہ باتیں سن لیجیے. میرا تقریر کا رخ بدل چکا ہے اور یہ محبوب سبحانی غوث سمدانی شاید سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کے مطالعے سے بدلا ہے. غوث پاک کی کتابیں 3 میرے پاس ہیں جن کو میں پڑھتا رہتا ہوں. ویسے حضرت شیخ الشیخ شیخ العالم شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے گرامی میں ہوں. میرے پیر مرشد کا نام نامی اس کے گرامی شیخ الاسلام حضرت خواجہ سید ابو الفیض قلندر علی سہروردی ہے جن کے میں غلاموں کا غلام ہوں. یہ انہیں کی دعائیں کام کر رہی ہیں. میرے والدین کی دعائیں کام کر رہی ہیں. آپ کی دعائیں کام کر رہی ہیں. یہ مختصر سی تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. لمبی تقریر نہیں کروں گا, آپ گھبرائے نہیں, لیکن ہر بات کو توجہ سے سنیں. آپ انشاءاللہ تسلیم کریں گے یہ غوث پاک نے 900 سال پہلے جو باتیں کہی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے آج کے زمانے کے بارے میں ہے. کسی زمانے میں بھی ان کی باتیں پڑھی جائے گی نا, یہی تصور کیا جائے گا کہ آج کے زمانے کے بارے میں. آپ کی کتاب مشہور الفتح الربانی نمبر 2 غنیت الطالبین نمبر 3 فتح الغیب. ان 3 کتابوں نے میری تقریر کا رخ بالکل بدل دیا ہے. آج جو کچھ مجھے آپ کو چند باتیں سنانی ہے اس کے بعد نعت شریف رہوں گا انشاءاللہ. سورہ لقمان کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے بفضل اللہ تعالیٰ تلاوت کی ہے. ہر بات غور سے سنیے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیا حکم دیا ہے. خود العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کیجیے.
معاف کرتے رہے، معاف کرتے رہے۔ اب اس موضوع پر ہی اگر کچھ لمبی تھوڑی ٹائم نہیں ہے، مگر وَامُرْهُمْ معاف کرنا اختیار کیجیے، مگر حکم نیکی کا کرتے رہیے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، وَامُرْهُمْ نیکی کا حکم کرتے رہیے، غلط کاموں کو معاف کرتے رہیے۔ تیسری بات کیا کہی؟ فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین کو نظر انداز کر دیتے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تم سے کوئی جہالت نہیں، سلامت رہے، السلام علیکم، اپنا کام۔ حضرات گرامی، پہلے اپنا مقام دیکھیے، آپ کا مقام کیا تھا اب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل جو قرآن میں بیان کیے ہیں، وہ اس امت میں سارے کے سارے کھو دیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ اللہ نے فرمایا تم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو، کیونکہ سب سے بہتر اور آخری پیغمبر کی امت کے لیے ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ تم سب سے بہتر امت ہو، اس بنیاد پر تو خیریت الناس، تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوچتے جائیے، ہم رہنمائی کر رہے ہیں یا تم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہارا تو خیریت الناس، دنیا بھر کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ آپ کا بھی ہے یہی کام، میرا ہی نہیں ہے، کیونکہ ساری امت کا ذکر ہے، ریاض الدین کا ذکر نہیں، کسی مولوی صاحب کا ذکر نہیں ہے، سب کا ذکر ہے۔ تم سب سے بہتر امت کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب کوئی نہ نیکی کا حکم دیتا ہے نہ برائی سے روکتے، اور تؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتے ہو۔ یہ فضیلت اب ہم میں موجود نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ جہاں جہاں ہے، کیونکہ میرے آقا سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت کے سچے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے، کہیں نہ کہیں ان کا وجود ضرور ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو مٹا نہیں سکتی۔ وہ ہے کہیں نہ کہیں ہے جو اپنا کام کر رہے ہیں۔